بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغل میں جو بال ہے یا زیر ناف جو بال ہوتے ہیں، ان کی صفائی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس میں دو غلطیاں کر جاتے ہیں۔ دو غلطیاں وہ ایسی ہے کہ ان کے بارے میں وہ لوگ جانتے نہیں ہوتے ہیں یا انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے، تو اپنی اس لا علمی کی وجہ سے ان سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ مدت کی ہے، یعنی یہ بال جو ہے وہ کتنے دن بعد کاٹنے چاہیے، چاہے وہ بغل میں ہے یا زیر ناف بال ہے، ان کو کتنے دنوں کے بعد یہ صفائی کرنی چاہیے۔ ایک تو ہے اس کی مدت جواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کو بال صاف کرنے کا آلہ نہیں مل رہا ہے، جس چیز کے ساتھ اس نے صفائی کرنی ہے وہ چیز اس کو میسر نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ بالوں کی صفائی کر سکے، تو اس صورت میں اگر وہ بال 40 دن تک چھوڑ جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہوگا اس کا۔ البتہ 40 دنوں سے اوپر ان بالوں کو چھوڑنا اور صفائی نہ کرنا، پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی وہ چیز ہے جو حرام کے قریب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آلہ بھی ان کو میسر ہو، صفائی کی چیزیں بھی میسر ہو، وقت بھی ان کو ملتا ہے، سب کچھ ان کو ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی جو ہے وہ 40 کہتے خیر 40 دن تک رکھنا تو جائز ہے، 40 دنوں تک تو صفائی کی جا سکتی ہے، اس میں تو گناہ نہیں ہے۔ بھائی بلا عذر بہتر یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ہر ہفتے صفائی کی جائے، ہر جمعے کو صفائی کی جائے، لیکن اگر ہر ہفتے نہیں ہو سکتی ہے تو 2 ہفتوں کے بعد تو ضرور کرنی چاہیے۔ اس کو 40 دنوں تک بغیر عذر کے، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے بڑھا کے چھوڑنا اور صفائی نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں بھی انسان گناہگار ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں کے بال کاٹے جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اگلی طرف جو اگلا حصہ ہوتا ہے ان کی صفائی اور وہاں کے بال تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن پچھلی طرف کو، پچھلے سائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ان بالوں کی صفائی کی علت کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ صفائی کی جاتی ہے۔ اس کی علت وہ یہ ہے کہ بالوں میں گندگی، کوئی میل کچیل پسنے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، اور صفائی جو ہے وہ شریعت میں ایک پسندیدہ عمل ہے، تو اس صورت میں آپ گندے رہیں گے، ناپاک رہیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، شریعت اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، لہٰذا ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ اب جب اگلے سیٹ میں وہ احتمال کم ہے، گندگی پنس جائے، کوئی جو ہے میل کچیل اس میں پنس جائے، وہ کم ہے، وہاں کی صفائی کر لیتے ہیں، لیکن پچھلی طرف جہاں یہ احتمال بھی زیادہ ہے، پچھلا سائڈ جس پہ اس گندگی کے پنسنے کا احتمال زیادہ ہے، اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اگلی سائڈ اور پچھلی سائڈ دونوں طرفوں کی مکمل جو ہے وہ انسان کو صفائی کر لینی چاہیے۔